السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج ایک ناول کا ریویو کرنے لگا ہوں، اور ریویو سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ جو میں نے اس سے سیکھا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اچھا، اس ناول کی اہمیت میری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد اگر کسی کتاب کی ویلیو ہو دینی لحاظ سے تو وہ یہ ناول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کتاب کے ذریعے یا جو ذریعہ میری ہدایت کا یا پھر جس ذریعے سے اللہ نے مجھے دین میں شوق دیا، دین کا شوق دیا، وہ یہ کتاب ہے۔ پیر کامل ایک بہت مشہور ناول ہے عمیر احمد کا، اور لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ تعداد اس کے نام سے واقف ہے۔ مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا کہ پڑھ لیں، حالانکہ میرا شوق نہیں تھا کتابیں پڑھنے کا، تو میں نے ان کی ریکمنڈیشن کی عزت رکھتے ہوئے میں نے کہا چلے پڑھ لیا جائے۔ جب یہ ناول پڑھ لیا تو اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی، دین کی طرف آنے کا شوق دیا، اور جو بنیادی چیز اس ناول میں ہے اور جو میری دین میں بنیاد بنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان سے محبت۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس انسان سے محبت ہو اس کی بات مانی جائے، اس کو حد درجے تک خوش کرنے کے لیے جو جائز کام ہو سکے آپ کو کریں۔ اور خوشی دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کیا جائے، اور دوسرا جو چیز بری لگتی ہے یا جس چیز سے روکا جائے وہ چیز سے روک لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا جو بیج ہے وہ اس ناول سے میرے دل میں آیا، اور میرا جو دین کی طرف آنے کا سفر جو شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے ذریعے ہوا۔ میرا جو دین میں داخل ہونے کا دروازہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے مبارک۔ یہ ناول پڑھا، اس کے بعد اللہ نے دل کی دنیا بدل دی اور دین کی طرف آ گیا۔ اب اس میں جو کریکٹر ہے، فیمیل کریکٹر ہے، وہ قادیانی لڑکی ہوتی ہے، اور اس کی دوست کے ذریعے اسے دین کی طرف آنے کی تنبیہ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے۔ وہ پھر اس تجسس میں یا کہہ لیں کہ اس بات کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتی اور دین کی تحقیق کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت میں گرفتار ہو کے اسلام قبول کر لیتی۔ اب جب ایسا کرتی ہے تو اس کو اس کی فیملی کی طرف سے بہت زیادہ مشکلات اور اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناول میں جب بتایا گیا ہے کہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر طرح کی آسائش اسے ملی ہوتی ہے لڑکی کو، تو اسے گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، بہن بھائی بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مطلب اسلام پہ رہنے کے لیے اور اسلام پہ چلنے کے لیے اسے اس حد تک جا کے قربانی دینی پڑتی ہے کہ اپنا گھر بار، مال دولت اور ماں باپ جو سب سے قریبی رشتے ہیں وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ مخالفت باقاعدہ برداشت کی جاتی ہے، بہت مشکل وقت گزارتی ہے وہ لڑکی اس میں۔ تو یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ دین پہ چلتے ہیں تو مخالفت سب سے زیادہ آپ کے اپنوں میں سے ہی آتی ہے، اور اللہ ہر بندے پہ آزمائش کا بوجھ اتنا دیتا ہے جتنا اس کی ذات برداشت کر سکے۔ اور اس حوالے سے تو اللہ قرآن میں بھی واضح سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم اتنے ہی آزمائش دیتے ہیں جتنا انسان برداشت کر سکے۔ انسان کی سکت سے زیادہ کبھی بھی آزمائش نہیں آتی، یہ اللہ نے ہمیں خود فرما دیا ہے۔ تو وہ لڑکی مشکلات برداشت کرتی ہے، بہت زیادہ کرتی ہے، کرتے کرتے پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ اللہ اس کی استقامت کا اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کا اسے صلہ دیتا ہے۔ زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اسے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں، حفاظت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سارا متن ہے سٹوری کا مین۔
اور ساری سٹوری کا محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، ان سے محبت بس. جب محبت ہوتی ہے تو پھر بات ماننے کو دل بھی کرتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس ذات کو خوش دیکھنے سے ہی آپ کا دل خوش ہوتا ہے. یہ محبت کا جذبہ ہے. تو اس کے علاوہ سٹوری میں جو میل کریکٹر ہوتا ہے، میل وہ ہوتا تو مسلمان ہے، لیکن دین کی طرف اس کا خاص رغبت نہیں ہوتی، دین کا شوق نہیں ہوتا. وہ بھی امیر گھرانے سے ہوتا ہے. اس لڑکی سے محبت کی وجہ سے، اس لڑکی سے محبت اور ایک مشکل وقت آتا ہے. اچھا، جو دین کا انٹروڈکشن ہے اس لڑکی سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جو تھوڑا بہت معلوم ہوتا ہے. باقی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سٹوری میں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور جنہوں نے پڑھا انہیں پتہ ہے کہ پھر وہ ایسی رات گزرتی ہے جس میں اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اور وہ دین کی طرف آتا ہے اور پھر دین کا کام بھی کرتا ہے. تو جو لوگ اس کے مخالف تھے، ایک وقت آتا ہے اللہ ان کا دل نرم کر دیتا ہے اور اس لڑکی سے پھر روابط ہو جاتے ہیں، تعلقات بحال بھی ہو جاتے ہیں. سب نہیں ہوتے لیکن اکثریت ہو جاتی ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ دوسروں کو ہدایت دیتا ہے. اچھا، اس ناول میں میں نے ایک اور چیز سیکھی، اور یہ چیز یا یہ مسکنسیپشن جو ہے یہ عام آج کے حالات میں دیکھنے کو جگہ جگہ ملتا ہے اور الگ الگ حوالے سے ملتا ہے. اچھا، وہ کیا؟ وہ لڑکی ایک نعت خواں تو نہیں ہوتا لڑکا، لیکن نعت پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور اللہ نے اسے آواز بہت خوبصورت دی ہوتی ہے. تو فون پہ اس کی نعت سننے کو ملتی ہے اتفاقاً. اس نعت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا لگاؤ اس طرف ہو جاتا ہے کہ میں اپنا جو زندگی کا ساتھی ہے وہ اس کو بنا لوں. آہستہ آہستہ وہ اس طرف معاملہ جانا یا اس کو جذبات آنے. حالانکہ اس لڑکے سے تعلق نہیں ہوتا، اس لڑکے سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن کسی طرح پتہ چل جاتا ہے کون ہے کیا ہے. تو وہ سمجھ بیٹھتی ہے کیونکہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت نیک ہوگا، دیندار ہوگا، کردار میں بھی عالی کردار کا ہوگا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کی ذات یہ دکھاتی ہے کہ وہ کردار میں بہترین نہیں ہے، آپ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ظاہر کا کوئی بھی چیز ہو، چاہے شکل کی خوبصورتی ہو، آواز کی خوبصورتی ہو، کپڑے پہننے کا انداز ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ظاہر کو دکھائے کردار سے ہٹ کے، تو لازمی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس بندے کا کردار بھی اچھا ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے رکھے گا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، آپ کے حقوق پورے کرے گا. تو اس سٹوری سے ایک یہ بڑا اہم لیسن ملتا ہے. جہاں دوسری طرف دوسرے لیسن ملتے ہیں کہ دین میں چلیں تو مشکلات آتی ہیں، وہاں سائڈ پہ ایک یہ بہت اہم لیسن دیا جاتا ہے. تو یہ سیکھا میں نے. اس کے بعد دین کی طرف آیا، ناولز پڑھتا پڑھتا الگ الگ ناولز پڑھے اسی طرز کے، جن میں دین کے بارے میں بتایا گیا ہو یا جس سے دین کے حوالے سے تعلق بڑھے اور شوق بڑھے. تو انشاءاللہ یہ پہلی ویڈیو ہے اس طرز کی جس میں میں ناول کا ریویو کر رہا ہوں، یا جو میں نے سیکھا وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. آئندہ اسی طرح کی دوسری ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا جس میں جو میں نے دوسرے ناولز پڑھے ان میں نے کیا سیکھا، یا میں نے ان ناول سے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آیا. بس اللہ ہمیں دین سے جڑے رہنے کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے. محبت کے جذبے کے بعد جو عمل ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. ڈر کے ذریعے جو عمل ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، اس میں خلوص والا معاملہ نہیں ہوتا. خلوص ہمیشہ محبت کے ساتھ ہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.